أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل السابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود الشكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العظيم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بتاتا کہ دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل. فضل کا معنی ہوتا ہے زیادتی، یعنی وہ نعمت جو اوروں سے علاوہ اللہ پاک کسی اور کو دے، یعنی دوسروں کو نعمت نہ دے کسی اور کو نعمت دے اس کو فضل کہا جاتا ہے. وہ اللہ پاک نے یہ کون سی فضیلت دی داؤد علیہ السلام کو فضل عطا فرمایا. اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے. اور پھر حکومت بادشاہت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ پاک کا فضل ہے. اور پھر کتاب عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو، خوش الہانی عطا فرمائی، یہ سب اللہ پاک کے فضل ہے. تو اللہ پاک نے یہ بھی کہا کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تسبیح کرو میری ساتھ اس کے داؤد کی. اور پرندوں کو بھی کہا کہ تم بھی داؤد کے ساتھ میری تسبیح کرو. داؤد علیہ السلام یہ خوش الحان تھے، بڑی ان کی خوش الحانی تھی، یہ اچھی آواز تھی. تو جب یہ آواز کے ساتھ اللہ کی حمد کرتے تھے، اللہ کی تسبیح کرتے تھے، تو پہاڑ اور پرندے بھی زبان حال سے نہیں زبان قال سے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے. پہاڑ بھی اور ہوا کے اندر پرندے بھی اکٹھے ہو جاتے، جمع ہو جاتے تھے زبان قال سے، ان کے ساتھ آواز کے ساتھ آواز ملا کے اللہ کی تسبیح کرتے تھے. یہ بھی اللہ پاک کا فضل ہے، معجزہ ان کا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا ہم نے اس کے لیے لوہے کو. داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے لوہے کو نرم کر، یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے، معجزہ ہے داؤد علیہ السلام کا. کہتے ہیں جس طرح عورت آٹا گوندتی ہے نا، آٹے میں سے جتنا چاہے توڑ لے، ساتھ ملا دے، رکھ لے، اس طرح اللہ پاک نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں کر دیا تھا، جتنا چاہیں توڑ لیں لے لیں. یعنی ان کو آگ کے ذریعے اور تھوڑے کے ذریعے لوہے کو نرم نہیں کرنا پڑ رہا تھا، بلکہ ان کے ہاتھ میں اللہ پاک لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ جتنا چاہے توڑ لیں، جتنا چاہے پھر واپس کر دیں، جوڑ دیں، جیسے مرضی لوہے کو ایسے ایسے کریں، جیسے آٹا گنا ہوا ہوتا ہے. یعنی اس طرح یہ لوہا تھا ان کے ہاتھ میں اللہ پاک نے کیا. کچھ ہزار کہتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے طاقت ہی اتنی دی تھی کہ لوہے کو کھینچ طاقت کے ذریعے
وہ کہتے ہیں موجزہ ہے، اللہ نے موجزہ ان کا یہ ہے، ان کے ہاتھ میں جو لوہا تھا وہ نرم ہو جاتا تھا آٹے کی طرح. کہتے ہیں طاقت ہی اتنی تھی ان کے اندر کہ طاقت کے ساتھ ہی توڑ لیتے تھے، کھینچ لیتے تھے لوہے کو. اللہ اکبر کبیرہ. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، یہ بھیس بدل کے نا عوام میں پھرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تمہارا جو بادشاہ ہے داؤد وہ کیسا ہے، کیا خیال ہے تمہارا اس کو. تو سب لوگ تعریف کرتے بڑا اچھا بادشاہ ہے، نبی ہے. تو نبی کیوں نہ اچھا ہو، نبی کا اخلاق اور برتاؤ سب تعریف کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ایک مرتبہ کسی فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں، تو اس سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ ہے داؤد وہ کیسا ہے. فرشتے نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، باقی ایک ہے کمی کہ وہ بیت المال سے پیسے لیتا ہے، خرچہ اپنا بیت المال سے لیتا ہے، یہ نہیں لینا چاہیے اس کو. داؤد علیہ السلام کہا رہا ہے دعا مانگی اللہ پاک میں آج کے بعد بیت المال سے پیسے نہیں لوں گا خرچہ، تو مجھے کو ہنر سکھا دے. تو اللہ پاک نے ان کو زیرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا، زیرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا. سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے زیرہ بنائی، اس سے پہلے کسی نے زیرہ نہیں بنائی. وہ زیرہ جو اوپر ٹھیک ہے نا جوڑ کے کریوں لوہے کریوں جوڑ کے اوپر، اس دور کے تو وہ جنگ کے اندر پہنا کرتے تھے، یا بازو تک یہاں سے تلوار تھی ایسا نہ کرے. تو اس سے پہلے لوگ لوہے کے دو تختے رکھتے تھے آگے اور پیچھے، اگر تلوار اثر نہ کرے تیر اثر نہ کرے. لیکن وہ بڑا مشکل مسئلہ تھا، بھاگنا دوڑنا ان کو لے کے اتنے وزن کو مسئلہ تھا. تو پھر ہلکی پھلکی زیرہ داؤد علیہ السلام جب بنانی شروع کی کڑیوں کی، جو یہ لباس بن گیا، یہ لباس پہنے زیرہ کا لوگ، تو یہ آسان تھا بچوں سے، یہ آسان تھی زیرہ پہننا. تو یہ موجود ہے زیرہ کی، اس سے پہلے کسی نے زیرہ نہیں بنائی. اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ سوئی کے موجود ہیں، انہوں نے سوئی بنا کے سب سے پہلے کپڑا سیا ہے. اور نوح علیہ السلام نے کیا بنائی ہے سب سے پہلے کشتی، یہ کشتی کے موجود ہیں. انگریز اڑے بیڑی پورے سب یہ مسلمانوں کی چیزیں ہیں. یہ چائنا بناتا ہے سوئی پاکستان، یہ سب مسلمانوں کی چیزیں ہیں جو انگریز نے لی، مسلمانوں نے لیا، محنت چھوڑ دی انہوں نے لے لی. تو کہتے ہیں یہ ایک زیرہ بناتے تھے دن میں، صبح سے شام تک ایک زیرہ بنا، اور بڑی مضبوط ہے نبی کے ہاتھ کی بنی ہوئی زیرہ، خوبصورت مضبوط. تو کہتے ہیں وہ کافی درموں میں بکتی تھی، وہ کچھ کہتے ہیں 6000 درموں میں ایک زیرہ بکتی تھی. تو اس کا تیسرا حصہ جو تھے داؤد علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتے تھے پیسوں کا، اور ایک حصہ زیرہ پہ لگا لیتے تھے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں مسلمانوں کو صدقہ کرتے تھے. 3 حصے کرتے تھے پیسے کے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انی عمل سابغات، یہ کہ بنا تو کس کو زیرے بنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے زیرے بنا. وقدر فی السرد، اور اندازہ رہا کس کے کڑیوں میں. اندازے کا مطلب ہے کہ نہ موٹی ہوں کڑییں اور نہ بالکل کمزور ہوں، نہ بڑی ہوں نہ چھوٹی ہوں، اندازے کے ساتھ ان کو بڑا کڑیوں کو جوڑ. اور پھر فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے عمل کرو. وہ لوگ جتنے گھر والے ہو کیا کرو، اچھے عمل کرو. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو تم عمل کر رہے ہو ان کو کیا ہوں، دیکھ رہا ہوں تمہارے اعمال کو. بولے بھائی ہم کو بھی اللہ ہر چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک اندھیروں میں بھی دیکھتے ہیں، اجالوں میں بھی دیکھتے ہیں، پردوں کو پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. جو چیز ہمارے سامنے اس کو بھی جو غیر ہے اس کو اللہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں، غیر مگر دیکھتے ہیں. تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کون آ رہا ہے، کون غیر حاضری کر رہا ہے، اور کون دل سے بیٹھا ہے خلوص سے، کون دل سے نہیں بیٹھا. یہ سب اللہ پاک کو پتا ہے. تو حاضری لگنی چاہیے ہر روز اللہ کے قرآن کی کلاس کی، اور دل سے بیٹھو، حاضر ہو کے بیٹھو. یہ قرآن کی ادب کا تقاضا ہے کہ دھیان کسی اور طرف نہ جائے ہے جی. تو جب میں معنی کروں تو اوپر معنی دیکھا دوں، جب مفہوم بیان کروں پھر میری طرف نہ لگے توجہ کرو. اگر آپ کسی اور طرف ہی ہوں گے اپنے ہی پڑھی جاؤ گے ہے جی، تو کیا سمجھ آئے گی. فرمایا انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا. سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو جب چاہتے تھے، جتنی چاہتے تھے ہوا چلتی تھی، جس طرح کو چاہتے تھے اس طرح وہ ہوا چلتی تھی. تو فرمایا غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا نا اس کو ہوا لے کے چلتی تھی،
اور پرندے سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ پر کھول کے سایہ کیا کرتے تھے. ہاں جی، سلیمان علیہ السلام کے تخت کو نہ پٹرول کی کوئی ضرورت تھی، ہے جی، نہ کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ تھا، خراب ہونے کا خطرہ تھا، یہ کوئی نہیں سر مسئلہ سلیمان علیہ السلام کو. تو غدوب ہوا شہروں والا ہوا، اس کی صبح یعنی ہوا کی 1 مہینہ اور شام 1 مہینہ، جتنا بھی مہینے میں پہلے سفر کرتا ہے نا، صبح سے لے کے دوپہر تک ہوا سلیمان علیہ السلام کو جتنا سفر کرا دیتی ہے 1 مہینے میں. آدمی پیدل مہینے میں سفر کرتا ہے نا، صبح سے لے کے دوپہر تک، تو ہوا اتنا سفر کرا دے 1 مہینے کا. اور پھر دوپہر سے لے کے شام تک 1 مہینے کا. ایک دن میں سلیمان علیہ السلام کو ہوا 2 مہینے کا سفر کرا دیتی تھی. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جاری کر دیا ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ پاک نے. تو داؤد علیہ السلام کے لوہے کو گرم کیا ان کے لیے، داؤد علیہ السلام کے لیے، اور ان کے لیے کیا جاری کیا؟ تانبے کا پگھلا ہوا چشمہ. تو وہ پھر پتھروں میں پا کے سانچوں میں پا کے جوڑ جاتے تھے، بناتے تھے. سلیمان علیہ السلام تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے وہ بھی تھے جو اس کے سامنے کام کرتے. اللہ سبحان اللہ، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ سلیمان کے حکم سے نہیں. کس کا حکم تھا جنات کو؟ اس کے رب کا حکم تھا کہ تم نے اس کی بات مانی. سلیمان کو کہا، سلیمان علیہ السلام نے آرڈر نہیں، اللہ نے آرڈر دیا تھا. اللہ اللہ، جگہ جگہ اللہ نے شرک کے دروازے بند کو، شرک کا دروازہ کو بند کیا. میں تو کیڑی کے ساتھ جتنا بھی رستہ نہیں چھوٹا، میں پانچ یہ دیکھو آ گیا. اور جنوں میں جو بھی تھے جو کام کرتے اس کے سامنے سلیمان پیغمبر کی اذن سے نہیں، کس کے اذن سے؟ اس کے رب کے اذن سے. اللہ پاک نے کہہ رکھا جتنا تو تم نے سلیمان کیا کرنی، اطاعت کرنی، بات ماننی ہے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ، اللہ جو جنوں انسانوں میں سے نافرمانی کرے گا ہمارے امر کی، تو پھر کیا نذقہ من عذاب، اس سے چکھائیں گے ہم اس کو عذاب بڑھتی ہوا. ایک اس کا یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نافرمانی کرتا تھا جنوں میں سے ہمارے امر کی، یعنی سلیمان علیہ السلام اطاعت نہیں کرتا تھا، تو چکھاتے تھے ہم اس کو عذاب بڑھتی ہوا. اللہ پاک نے جنات بھی فرشتہ مقرر کر رکھا، اس کے پاس آگ کا کوڑا تھا. نافرمانی کرتا ہے سلیمان علیہ السلام، فرشتہ کو کوڑا مارتا تھا آگ کا، اس کو کوڑا مار دیتے سیدھا ہو جاتا تھا. میرے بچہ کو چلاتے ہوئے تھپڑ مار دیا جائے، رات تم کا آجے وہ بچہ صحیح ہو جاتا، اسی سے پھر وہ صحیح ہو جاتا تھا. تو نافرمانی نہیں بات مان. سلیمان علیہ السلام ایک فرشتہ مقرر تھا، وہ کوڑا مارتا تھا اس کے آگ کا. کچھ کہتے ہیں جی جنات بھی آگ سے، تو کوڑا بھی آگ کا، جہنم بھی ہے. تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آگ کو کیا، آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو اللہ پاک نے کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے. مٹی کا بڑا ٹھیلا ہمارے آدمی کے سر میں، تکلیف نہیں ہوگی؟ بس ہے اسی طرح ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اعتراض کرنے والے بڑا اعتراض کرتے ہیں، یہ آگ کو کیسے تکلیف دے سکتی ہے؟ وہ بھی آگ سے، وہ بھی آگ مٹی سے بنائے. اللہ وہ ٹھیلا مارے کے بڑا سارا اٹھا کے چوٹ لگے گی. یا ملون لہ ما یشاء من محارب، عمل کرتے تھے وہ اس کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہ کام کرتے تھے. جنات محارب، بڑی بڑی مسجدیں بناتے تھے، خوبصورت قلعے بناتے تھے، محل بناتے تھے جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے. وتماثیل، اور کیا بناتے تھے؟ مجسمے بناتے تھے، زیرو چیزوں کی تصویریں بناتے تھے. پچھلی شریعتوں میں زیرو چیزوں کی تصویریں جائز تھیں، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں زیرو چیزوں کی تصویریں کیا ہے؟ حرام ہے. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اور پیالے بناتے تھے منند حوضوں کے. جب حوض نہیں ہوتا پانی کا، بڑے بڑے پیالے بناتے تھے ایسے. وہ اس لیے کہ لشکر ہوتا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جہادی لشکر، تو کھانا کھاتے تھے ایسے بڑے بڑے پیالوں میں. کھانا ایک 1000 آدمی ایک پیالے میں کھانا کھا لیتا تھا. اور فَبَقْدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور ہانڈی جمنے والی ہانڈیاں دیگیں جو وہیں رہتی تھیں، ایسی ایسی دیگیں بناتے تھے جن میں کھانا پکایا جاتا تھا لشکروں کا. تو اللہ پاک نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد کیا کرو، عمل کرو جی اے آل داؤد، اور کیا کرو؟ شکر کر کے اللہ پاک کا احسان مان کے شکر کر کے اچھے عمل کرو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بڑے کم میرے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں. اللہ پاک نے گلہ کیا یہاں کہ بندے تو بہت ہیں لیکن شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. جو کرتے بھی ہیں وہ تھوڑے پیسے کم ہی کرتے ہیں. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، سننا کہ جب مقرر کر دیا ہم نے، مسلط کر دیا اس پہ موت کو. سلیمان پہ کس کو کر دیا؟ موت کو مقرر کر دیا، مسلط کر دیا.
کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ تم بڑے بڑے قیمتی پتھر لا کے نا بیت المقدس کو بناؤ، انہوں نے بنانا شروع کر دیا، تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا ہے جی۔ تو اب انہوں نے سوچا مجھے تو موت آ جائے گی، تو جب انہیں پتہ لگ گیا جنات کو سلیمان فوت ہو گیا تھا، بیٹے کام چھوڑ دیں گے چلے جائیں گے، کام نہیں کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے سامنے ایک نا شیشے کا کمرہ بنایا اور وہاں سوٹی کی ٹیک لگا کے نا ایسے کھڑے ہو گئے جی، موت مجھے آ ہی جائے گی، لیکن جنات یہ سمجھ رہے میں زندہ ہوں، جنات سمجھتے رہیں میں زندہ ہوں اور مجھے دیکھ کے زندہ سمجھیے بیت المقدس کو بناتے رہے جی۔ سلیمان علیہ السلام سوٹی کی ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے اور اپنا موت آ گئی، سلیمان علیہ السلام نے وفات پائی، موت آ گئی، اور اللہ پاک نے ایک دیمک کو، دیمک جو ہوتی ہے نا، ایک کیڑا دیمک اس کو سوٹی کو لگا لیا کہ کھا اس کو، وہ کھاتا رہا، جب سوٹی اس نے کافی کھا لی تو سوٹی کمزور ہو گئی، تو سوٹی اگر وزن تھا اوپر تو کمزور ہو گئی، سوٹی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام کیا ہو گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، گر کے پھر اٹھے نہیں اللہ کے نبی، کہتے نبی زندہ اس میں گرتے ہی کیوں جی۔ پھر سوٹی کھائی تھی نا دیمک نے، وہ دیمک کی لکڑی پہ چھوڑی گئی، تو جتنی اس نے سوٹی کھائی تھی دیمک کی، سلیمان علیہ السلام کی سوٹی کھائی دیمک نے، اتنی لکڑی اس نے 1 سال میں کھائی، دوسری لکڑی نہیں سمجھے، اس دیمک نے جتنی سوٹی کھائی تھی سلیمان علیہ السلام کی، دوسری سوٹی لکڑی پہ دن کو چھوڑا گیا، اتنی لکڑی اس نے 1 سال میں کھائی، یہاں اندازہ لگایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام 1 سال موت کی حالت میں کھڑے رہے، جب وہ سوٹی کمزور ہو گئی ہے جی، پھر کیا ہوگا؟ گر گئے جی، زندہ بھی گرا ہے، پھر گر کے اٹھے نہیں، کہ سال دیکھو لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، نبی کہاں نماز پڑھی؟ کوئی نماز نہیں پڑھی اس نے، موت کے بھائی سال موت کی حالت میں کھڑے رہے، کوئی نماز نہیں، کچھ کھایا نہیں، کوئی پیا نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی آرڈر جاری نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں سے پتہ چل جائے چاہے نبی کا یہ وجود ہو، موت کے بعد کچھ نہیں کر سکتا، بناؤ کی دعویٰ، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے کہ نا، 1 سال کھڑے رہے سوٹی کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کی حالت میں، موت کہاں نماز پڑھی ہے، کہاں کچھ کھایا ہے، کیا پیا ہے، کچھ بھی نہ کو آپ بول لے، نہ حرکت کی، نہ کو آرڈر جاری کیا، کچھ بھی۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام کو تیسرے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ 100 سال تک اللہ نے اس کو موت دی، 100 سال تک پھر اٹھایا، کم لبیس کتنا ٹھہرا ہے، لبیس تو یومن او بعد یوم، کہ ایک دن ٹھہرا ہوں گے، دن کا ایک حصہ ٹھہرا ہوں، 100 سال موت آئی رہی۔ اگر سلیمان اپنا عزیر علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہوتی، کھانے کھائے ہوتے تو پھر یہ تو نہ کہتے میں دن ٹھہر کو، تو کہتے میں تو ایک عرصہ ٹھہرا ہوں یہاں، میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں اور کھانے کھائے ہیں جی، میں تو زندہ رہا موت کے بعد، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں ایک دن ٹھہرا ہوں، یہ دن کے معلوم ہو گیا میرے بھائیوں کہ جب نبی وفات پا جاتے، موت آ جاتی، نبی کا یہ وجود بھی نہ کھاتا ہے، روح کو ملتا ہے جنت کے اندر، مثالی جسے ملتا ہے اس کے ساتھ کھاتا ہے شہید بھی اور عام مومن بھی، نبی، لیکن نبی کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے جنت کے اندر، تو نبی کا وجود بھی نہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوار کے دن فوت ہوئے، کہ سوار کا سارا دن، پھر آگے منگل کی رات، منگل کا دن، بدھ کی رات کو دفن ہوئے ہمارے نبی۔ یہ جو عرصہ ہے نمازیں آئی ہیں کہ نہیں سب سے کیوں جی، وہ بول دے کیوں نہیں آئی ہیں نا، یہ عرصہ کتنی نمازیں آئی ہیں، کوئی نماز 4 پائی میں تشریف فرما دے، میت ہونے کے حیثیت سے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی نماز نہیں پڑھی ہے جی، اور کوئی کھانا نہیں کھایا، کوئی پانی نہیں پیا، کچھ بھی نہیں، بلکہ صحابہ کرام میں 5 اختلاف ہو گئے، وہ بھی صحابہ کرام نے خود ہی حل کیے ہے۔ صحابہ کرام نے نبی سے نہیں کہا کہ نبی موجود یہاں ہے، دوسروں نبی فیصلہ کروا، پہلے فیصلے کرواتے تھے، صحابہ کو پتا تھا کہ وفات پا گئے، ابھی فیصلہ نہیں کرے گی، نہیں گفتگو کرنا، بھائی میرے بھائی یہ عقیدہ قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہے کہ موت کے بعد نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، وہی زندگی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی کے فرمان کے بھی خلاف، کوئی ایت نہیں ایسی قرآن کی۔ اور دیکھو اللہ پاک نے یہاں نبی کی موت کو نبی کا نام لے کے ذکر کیا کہ رہا، لوگ کہتے ہو نبی کو موت کے ساتھ نہیں یاد کر، نبی موت نہیں آتی، یہ کہنا نبی کو موت آ گئی ہے، موت ہوئی ہے، نبی کی توہین ہے۔
ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں ولیوں کو موت نہیں آتی، یہ پردے میں چلے جاتے ہیں، پردے میں رہ کے لوگوں کے کام کرتے ہیں، یہ عقیدہ بن گیا۔ لیکن قرآن نے جگہ جگہ نبی کی موت کو نبی کا نام لے گی، یہاں بھی دیکھ لو کیا لفظ ہے یہاں، قضینا فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے مسلط کر دیا کس پہ؟ سلیمان پیغمبر کے، یہ ہاتھ بھی اڑ جائے گی کس کو؟ موت کو، تو پھر ما دلہم علی موتہ، نہ بتلایا ان جنوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے متعلق الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، یعنی زمین کے کیڑے سوٹی کو کھایا، سوٹی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام گرے، پھر پتہ لگا سلیمان تو مطلب فوت ہو گئے، موت آ گئی ان کو، یعنی زمین کے کیڑے نے بتلایا، اس نے سوٹی کو کھایا، سوٹی کمزور ہوئی، سوٹی ٹوٹی، پھر سلیمان علیہ السلام کیا ہوئے؟ نیند پہ گرے، پھر پتہ لگا۔ اللہ اکبر، جب سلیمان علیہ السلام زمین پہ گرے نا تو جنات نے اس دیمن کا شکریہ ادا کیا کہ پتا ہوئے بیٹھا تو نہ چھوٹی نہ لگ دی، نہ کھالی، نہ ایسے لگے رہنا تھی، سال تو سال ہو رہے پھنسے رہنا تھے، شکریہ ادا کیا دیمن کا جنات نے، اور یہ بھی کہا جہاں تم رہو گی نا وہاں ہم تمہیں پانی بھی پہنچائیں گے، دابۃ الارض، زمین کا کیڑا، یہ دیمن جو ہوتا ہے یہ زمین سے ہی بنتی ہے، زمین ہی پیدا ہوتی ہے، زمین مٹی کھاتی ہے، یہ مٹی میں ہی رہتی ہے، تو جہاں بھی تم رہو گے زندہ ہم مٹی بھی پہنچائیں گے وہاں اور پانی بھی، اور جہاں بھی ہے نا دیمن وہاں نمی بھی ہوتی ہے اور مٹی بھی ہوتی ہے، بلکہ جنات یہاں تک کہا اگر تم گوشت روٹی کھاتے نا تو ہم ساری زندگی تم وہ بھی پہنچاتے رہتے، وہ کھاتی تو ہم کیسے پہنچائیں، شکریہ ادا کیا جنات نے دیمن کا، فرمایا نہ بتلا ان کو سلیمان کی موت میں، بلکہ اس نے زمین کے کیڑے نے، تاکل من سر، کھاتا تھا اس کی لاٹھی کو، جب سلیمان لاٹھی کھانا شروع کر دیا، کرتا رہا کھاتا رہا، کمزور ہو گئی، ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام گر گئے، ادھر کو آگے آ گئے فلما خرا، جب سلیمان کیا ہوئے، کیا جی گر پڑے، چھوٹی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام کیا ہوا؟ گر پڑے، تبینت الجن، پھر پتا چلا جنوں کو ہو یہ موت آ گئی سلیمان پہ، پھر اس سے پہلے نہیں پتا چلا، جی اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، جی ذلیل کرنے والے عذاب میں کبھی بھی وہ نہ ٹھہرتے، کب کے چھوڑ کے بھاگ جاتے، یہ پتا ہوتا غیب کا پتہ سامنے آ جاتے، جنات بھی ہے، لوگ کہتے جنات جانتے ہیں، میں غیب کوئی جنات کوئی غیب نہیں جانتا، نبی بھی غیب نہیں جانتے، کون غیب جانتا ہے؟ غیب کی خبریں کس کے پاس ہیں؟ ہاں اگر نبی ولی کو اللہ بتلا دے تو غیب کی خبر پتہ چلتا ہے، نہ بتلائے نبی ولی کو عقیدہ بناؤ، نبی ولی سامنے پڑی چیز کا بولو پتہ نہیں چلے، بار بار آپ تفصیل سے پڑھ کے آئے ہو، اگر اللہ بتا دے نبی ولی کو غیب کی پتہ چل، نہ بتلائے تو سامنے۔ یعقوب علیہ السلام کے بستی سے یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھے وہ 3 میل دور تھا، کتنے میل دور تھا؟ کنعان بستی سے 3 میل دور تھا، یوسف علیہ السلام 3 میل گرے رہے، اگر پتا ہوتا یعقوب نبی کو میرا بیٹا تو یہاں یہ کرے بلا رکھا گیا، میرا بیٹا گرایا کنویں کے اندر ہے، تو اپنے بیٹے کو نکال کے لے جاتے، بیٹے بات نہ مانے اور بڑی دنیا کی بات ماننے والے خود ہی آ جاتے وہاں نکالنے کے لیے، رسی لے کے لیے نکالے، لیکن اللہ نے نہیں بتلایا، نہیں پتا چلا، تو یوسف علیہ السلام پورا سینکڑوں سال سے میل سے لے کے چل رہا ہے کاسل، تو پھر فرماتے انی لاجد ریح یوسف، پتر مینوں نا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سینکڑوں میل سے بتلا دیا، پتا چل گیا، 3 میل سے نہیں بتلایا تو کہیں یہ بھی چھوڑو، یعقوب نبی کے گھر میں، وہ تو 3 میل ہے، یعقوب نبی کے گھر میں، یعقوب کے بیٹے، یعقوب نبی بیٹے کے خلاف قتل کا منصوبہ بنا لیا، یعقوب نبی کو پتا نہیں چلا، معلوم ہو گیا کہ جب نبی ولی اللہ غیب کی بات بتلائے پھر پتہ چلتا ہے، نہ بتلائے تو سامنے بڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں جی اللہ پاک نے یہ 2 نبیوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے، اس لیے فرمائے داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام کیا ہیں؟ دونوں نبی ہیں، بڑی بادشاہ اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ٹھیک کر دی بادشاہ، جنوں پہ بھی حکومت، ہواؤں پہ، چرندوں پرندوں پہ، درندوں، ہر چیز پہ حکومت، بولیے سمجھتے تھے، یہ دونوں بادشاہ ہیں، بڑے بادشاہ ہیں اور بہت بڑے نبی ہیں، اللہ پاک نے یہ دونوں توجہ بناؤ، کر عقیدہ بناؤ، ان دونوں نبیوں کا واقعہ بیان فرما کے یہ بتلایا کہ لوگوں ان دونوں نبیوں کے پاس جو تھا وہ ان کا نہیں تھا، وہ میں نے ان کو عطا کیا تھا، بناؤ عقیدہ، ان
کے پاس جو بھی تھا نا، دو نبیوں کے پاس حکومت تھی، نبوت تھی، کتاب تھی، بادشاہ تھی، جو بھی چیز تھی وہ ان کی اپنی نہیں تھی، وہ چیز کس نے عطا کی؟ پہلے عطا کی۔ ہاں، یہ محتاج ہے میرے، یہ محتاج ہے، مختار کل نہیں ہے، مختار کل نہیں ہوں، یہ سب میرے محتاج ہے دونوں نبی۔ تو میرے بھائی نبی کیا بلکہ ساری مخلوق اللہ پاک کی کیا ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب آگے چلیں۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، البتہ تاکید تھی قوم سبا کے لیے ان کے گھروں میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانی۔ یہ قوم سبا اسی کی تھی، یہ اپنا ملکہ بلقیس ہے جی، تو یہ ملکہ بلقیس قوم سبا تھی نا، تو ان کے گھروں میں اللہ پاک کی قدرت کیا تھی؟ ایک نشانی تھی۔ جہاں رہتے تھے نا، جس شہر میں بہت عرب شہر کہتے تھے اس کو، بہت بڑا شہر تھا اور بڑا خوبصورت شہر تھا وہ ہے جی۔ تو نشانی کیا تھی؟ ان کے شہر کے ارد گرد جنتانی، دو باغ تھے۔ شہر کے اندر کتنے باغ تھے؟ دو۔ جہاں بلکہ قوم سبا رہتے تھے جس شہر کے اندر، اس شہر کے گرد کتنے باغ تھے؟ دو باغ تھے۔ یمینی و شمال، ایک دائیں طرف تھا لمبا باغ، ایک کیا تھا؟ بائیں، دو بڑے بڑے باغ تھے۔ اللہ نے کہا کلو من رزق ربکم، اور سبا والو کھاؤ اپنے رب کے رزق سے۔ کس کے رزق سے کھاؤ؟ نبی کے رزق سے کھاؤ۔ جیسے کہتے تیرا کھاوا تیرے، کیا ہے لفظ؟ اپنے رب کے رزق سے کھاؤ ہے جی، فرشتے کے رزق سے نہیں، نبی کے رزق سے نہیں۔ پھر کھا کے وشکرو، اس کا شکر بھی ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، یہ جو شہر ہے نا، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ایک پاکیزہ شہر ہے۔ جو ہے نا ہماری شہر، تو کہتے ہیں کہ اس کی آب و ہوا معتدل تھی، اور موسم بھی بہت، نہ گرمی تھی نہ سرد، معتدل موسم رہتا تھا، آب و ہوا معتدل چلتی تھی۔ اور اس کے علاوہ وہاں نہ جوئیں تھیں، نہ مچھر تھے، اور نہ مکھیاں تھیں، اور نہ موذی جانور تھے۔ باہر سے اگر جوؤں والا آتا تھا اس کی بھی جوئیں ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی ایسا وہ اللہ پاک نے پاکیزہ، قرآن کہہ رہا ہے وہ کیا تھا؟ پاکیزہ شہر، پتہ نہیں کتنا پاک ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے عمدہ شہر تھا، پاکیزہ شہر تھا۔ پاکیزہ شہر ہے اور کیا ہے؟ رب الغفور ہے۔ پاکیزہ شہر میں رہو تو غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ رب الغفور بھی ہے، پاکیزہ شہر بھی ہے تمہارے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا پاکیزہ شہر ہے، اوئے اس میں رہو، اور پھر کیا ہے؟ رب الغفور بھی ہے، غلطی ہو جائے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی توحید سے اعراض کر کے سورج کو سجدے کیے، سورج کو پوجا۔ ہمارے لوگ نہیں جا رہے مسجدیں چھوڑ کے، جو شاہ رب سے زیادہ قریب ہے اللہ، زندہ ہر شہر چھوڑ کے مزاروں پہ نہیں جا رہے، ننگے پاؤں جا رہے ہیں، دیکھے سترے لے کے اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ جو اولیاء اللہ وہ سارے اللہ کے گھر پہ آتے تھے، وہ مسجدوں میں آتے تھے، مسجدوں میں بات کرتے تھے، اولیاء اللہ ہمارے بندے۔ اب لوگ اللہ کے گھر کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں، مزاروں میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ منہ موڑا، اعراض کیا اللہ کی توحید سے، شرک کو قبول کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ارسلنا علیہم سیل العرم، پر چھوڑ دیا ہم نے ان پہ سیل عرم۔ اس کے سے یہ کہ ڈیم تھا اس نے بنایا ملکہ بلقیس نے، جو بارش کا پانی چشموں اکٹھا ہوتا تھا نا، اس کے آگے اس نے نا دیوار بنا دی، رکاوٹ پیدا کری، بہت بہت بڑا ڈیم اس نے بنایا تھا، جس طرح ہمارے ڈیم، اس میں سے کھیتیوں کو پانی دیتے تھے۔ اور یہ 3 درجے تھے اس کے، پہلے اوپر کے درجے تھے، وہ ختم، پھر دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ، بہت بڑا ڈیم تھا پانی۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کیا کر دیا؟ پھر جب اس نے منہ پھیرا نا، انہوں نے اللہ کی توحید سے شرک کیا، ہم نے کیا چھوڑ دیا ان پہ؟ سیل عرم۔ سیل کہتے ہیں سیلاب کو، عرم کہتے ہیں بند کو، یعنی بند کا سیلاب، ہو جو رکاوٹ سے نا بند کی، وہ اس کا سیلاب ہم کیا کیا بھیج دیا۔ اللہ نے چوہوں کو حکم دیا، نیچے سوراخ کر دیے چوہوں نے، ہاں جی، کوئی سوراخ ہوئے، وہ پانی آیا، بس سارا ٹوٹ گیا، وہ جتنا ڈیم تھا وہ سارا بند کر کے سارا ہی آ گیا پانی، سارے ہی آ گیا ٹوٹ کے، ہاں جی۔ پانی کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ ان کے جو کھیتیاں تھیں، باغ تھے، سارے تباہ و برباد۔ پھر پانی سیلاب بھی اتنی جلدی تو نہیں جاتا، کھڑا رہتا ہے، جو فصل ہوتی ہے، وہ جتنے ہی باغات ہیں سارے تباہ، جو شہر تھا ان میں وہ بھی سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ پاک فرمایا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور بدل دیا ہم نے ان کے 2 باغوں کو دوسرے 2 باغوں سے۔ وہ جو اعلیٰ باغ تھے نا وہ ختم کر دیے، 2 باغ اور پیدا ہو گئے وہاں۔ وہ 2 جو دوسرے باغ تھے نا، ذوات اکل خمس، ان کا جو پھلوں کا ذائقہ وہ بد مزہ تھا، وہ پہلے والا مزہ نہیں تھا، بد مزہ تھا ان باغوں کا ذائقہ۔ وہ اصل، اور کچھ درخت جو تھے وہ جاؤ،
جو چاڑیاں کہتے ہیں، کچھ چاڑیاں پیدا ہوگی وہاں، اور وہ شعیب من سدر، اور کچھ بیری کے بوٹے یہ ہو گئے پیدا، باقی جو باغ تھے شان والے بڑے وہ سارے تباہ ہو گئے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ شرک کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بھی برباد کر دیا، ان کے شہر کو بھی برباد کر دیا، ان کے جو باغات تھے وہ برباد کر دیے۔ ذالک جزاء بما کفر، یہ اس لیے سزا دی ہم نے ان کو کہ انہیں کفر کیا، انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اس لیے ہم نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفْرَ، نہیں سزا دیتے ہم ناشکروں کو، ناشکروں کو جو بڑے چھوٹے ناشکر جو بڑے بڑے ناشکرے ہوتے ہیں نا، جی اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والے کفر شرک، ان کو ایسی سزا دی جاتی ہے۔ دوسری بات وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور کر دیا ہم نے درمیان ان کے سبا والوں کے درمیان، ان کے شہر کے درمیان، وہ بین القرى التي اور ان بستیوں کے درمیان جن بستیوں کو ہم نے برکت دی تھی، یہ فلسطین کی بستیاں اس سے مراد ہیں، یعنی وہ جو شہر تھا ان کا محرم جہاں رہتے تھے قوم، اس وقت وہاں سے لے کے فلسطین تک جو رستہ تھا نا، تو وہ کیا ہوا پورا ظاہرہ بستیاں ہم نے بنا دی۔ جو رستہ مغرب شہر سے قوم سبا کے شہر سے کہا جاتا تھا فلسطین تک جاتا تھا رستہ، اس رستے اللہ پاک فرما رہے ہم نے بعض بستیاں نمایاں بستیاں بنا دی اس رستے کے اوپر، جیسے ہم جائیں فیصل آباد سے جائیں آگے کھرڑا آ گیا، آگے پھر کیا آ گیا شاہ کوٹ آ گیا، آگے ماناڑا آ گیا، فیروز بٹوا آ گیا، یہ کتنے اڈے ہیں کتنی بستی ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک فرما رہے ہم نے یعنی ان کے شہر سے لے کے قوم سبا کے شہر سے لے کے فلسطین تک جو رستہ تھا اس پہ کیا بنا دی، جگہ جگہ بستیاں، نمایاں بستیاں نظر آتی، ظاہر ان بستیوں کے اندر لوگ آرام کرتے تھے، چائے پانی پیتے تھے، جی تھوڑی طرح سفر کریے پھر کریں گے یار سردی ابھی گرمی ہے کچھ آرام ہی کر لو یہاں، اس طرح یعنی اللہ پاک نے آسانی پیدا فرمائی ان کی بستیاں بنا دی۔ وقدرنا فیہا السیر، اور اندازہ لگایا ہم نے ان بستیوں میں چلنے کا اندازہ لگایا، جو بستی 3-4 میل کے فاصلے میں بنا دی، اور پتہ چلتا تھا اس بستی سے لے کے وہاں تک اتنے وقت میں آدمی پہنچتا ہے، یہ پتہ لگتا تھا اس بستی سے لے کے وہاں تک آدمی اتنے وقت میں پہنچتا تھا، وہ بستی اس حساب سے بنائی اللہ پاک فرما رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، او سبا والو چلو ان بستیوں میں، یہ جو بستیاں سڑک کے کنارے ہیں، کیا کرو دیال راتوں کو چلو دنوں کو چلو امن سے، کوئی لوٹ کسوٹ بھی نہیں ہے، کچھ اور ڈاکو بھی نہیں ہے، آرام سکون کے ساتھ بستیوں میں کیا کرو۔ ہمارے تو دور لیتے ہیں نا بسیں، موبائل کو چھین لیتے، لے آؤ بولے موبائل لے آؤ اسی کرایہ کرنا ہے جی، تو چھین لیتے ہیں، پن چھین لیتے ہیں، اور تو بہت کچھ جی اب تو میرے گھر کو مسئلہ کٹا ہوا ہے، پہلے بہت زیادہ تھا۔ یہ سیروا فیہا لیالی و ایاما، چلو تم ان میں ان بستیوں میں لیالیہ جی راتوں کو اور دنوں کو امن سے چلو، کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں۔ تو انہوں نے پتا کیا کیا، جس طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو کیا دیا تھا، من سلوا، بیٹھے بٹھائے، کتنی اچھی نعمت تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا یہ ایسی نہیں کھا سکتے، اللہ پاک سانو جو نا ساگ چاہیے جی، گندم چاہیے، ککڑیاں چاہیے، دال چاہیے، گنڈے چاہیے، پیاز ایسی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے کتنی آسانی فرمائی تھی ان کے لیے جی، کہ رستہ بنایا، رستے بستیاں جگہ جگہ دن رات سفر ہو رہا ہے، لوگ چل رہے ہیں، کوئی رکاوٹ رہی ہے، کوئی چور چکا نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، آرام سکون کے ساتھ سفر کر کے انہوں نے آگے سے کیا کہا، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اس کا اے ہمارے رب دوری پیدا کر دے ہمارے سفروں کے درمیان، یعنی بستیاں ہٹا دیں، ہمارا سفر لمبا ہو جائے، فلسطین ہمارے شہر سے فلسطین لمبا سفر ہو جائے تو ہم تیز سواریوں میں سفر کریں تو پتہ لگے ہاں کسی نے سفر کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ تو کیڑی جھولی جھولی جڑ اٹھے ٹھہر جو جا کے اٹھے چلو اٹھے، تو یہ کوئی طرح سفر نہیں ہے، یا ہمارے رب دوری پیدا کر دے ہمارے سفروں کے درمیان، یعنی جہاں ہمارا شہر ہے وہاں سے لے کے فلسطین تک یہ جو رستہ ہے نا یہ لمبا ہو جائے، دور کر دے، اس کی بستیوں کو اٹھا دے، ہم بستیوں میں ٹھہرنا نہیں چاہتے، ہم لمبا سفر کریں تیز سواریوں پہ، تو پتہ لگے کہ کس نے سفر کیا تھا، اپنے سفر فخر کریں، ہاں دیکھو میں نے اتنے وقت میں سفر کر لی، اتنے وقت میں سفر سمجھا گی نا یہ ایسے سمجھاؤں نہیں یہی سمجھ، یعنی جس ان کے شہر سے لے کے فلسطین کا جو سفر تھا نا، سڑک تھی، رستہ تھا اللہ نے بنایا، اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے اس کے اوپر کیا بنائی تھی، بستیاں جگہ جگہ ان کے آرام کے لیے، سکون کے لیے، کہ کہیں سے چائے پی لیں، کہیں پانی پی لیں، کہیں آرام کر لیں، جی آسانی کے ساتھ ان کا سفر ہو۔
ہے جی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں یہ بستی میں رہنا چاہیے, ہمارا سفر لمبا ہونا چاہیے. یہ چھوٹا سفر ہے, یہاں سے لے کے اس بستی میں, یہاں سے لے کے اس بستی میں. لمبا سفر ہو, دوری پیدا کرنے والے سفر. ہم تیز سواریوں میں سفر کریں اور پھر فخر کریں کہ دیکھو یہ ہے سفر, یہ دیکھو ہم نے سفر کیا ہے, اتنی مشقت برداشت کی, یعنی اتنے وقت ہم نے سفر کیا. اپنے سفر میں ہم کیا کریں, فخر کریں. اب سمجھا گی نا یہ. پھر کیا ہوا, اللہ پاک نے انعام کیا ان پہ, انہیں اپنی جانوں پہ کیا کیا, ظلم کیا, کفر شرک کر کے ظلم کیا. اللہ پاک فرمارے پھر جب کفر شرک کیا نا, فجعلناہم احادیث, ہم نے پھر ان کے افسانے بنا دیے, ایسا تباہ کیا, کس سے کہانیاں بنا دیا ان کو. پھر لوگ کہا کرو ایک قوم تھی قوم سبا, ایسے ہوا ہے, پھر کس سے کہانیاں لوگ کرنے لگ, بیان کرنے لگ, افسانے بنا دیا ان کو ہم نے. وہ مزقناہم کل ممزق, اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ہر لحاظ سے ٹکڑے ٹکڑے. وہاں سے جب سیلاب آیا ہے نا, تو یہ یمن میں تھا یہ سبا قوم, تو وہاں سے نکلے ہیں, کچھ سعودی عرب میں آ گئے, کچھ مکے میں آ گئے, مدینے میں, کچھ مدینہ عراق میں. اصل عربی وہاں رہتے تھے قوم سبا کی, یہ عربی ہیں سر. وہاں سے نکلے, کچھ مر گئے ہیں جی, وہاں سے نکلے سیلاب کی وجہ سے, پھر کچھ سعودی عرب میں آ گئے, اور یہ متحدہ اور ہمارا جی عربی, یہ وہیں سے یہ آئے ہیں, ان کی نسلیں چل رہی ہیں. فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس واقعہ میں, کون سا واقعہ, یہ جو قوم سبا کا واقعہ ہے نا, اس میں اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں. کس کے لیے, جو صبر کرنے والا ہے, شکر کرنے والا ہے. ہاں جی, پریشانی آئے, بدحالی آئے تو کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. خوشحالی آئے تو کیا کرنا ہے, اللہ کا شکر کرنا ہے. پھر اللہ راضی ہوگا, پھر اللہ کی رضا نصیب ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, البتہ تاکہ دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل. یا جبل, یہ بھی کہا کہ اے پہاڑ و بھی تسبیح کرو میری ماں و ساتھ داؤد کے وقت. پرندوں کو بھی یہی کہا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, نرم کر دیا ہم نے اس کے لیے لوہے کو. انعمل, یہ بھی کہا کہ انعمل سابغات, تیرے بنا وقدر فی السرد, اور تیروں میں کڑیوں میں ایک اندازہ رکھ. وَعْمَلُوا صَالِحًا, عمل کر اچھے. اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, تو ہوا کی ایک صبح ایک مہینہ اور شام اس کی ایک مہینہ. وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, جاری کر دیا ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ, پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ. وَمِنَ الْجِنِّ, جنوں میں سے وہ بھی تھے جو عمل کرتے تھے, کام کرتے تھے. بہینے تھے سلیمان پیغمبر کے سامنے. کس کے حکم سے, اپنے رب کے حکم, اس کے رب کے حکم سے, سلیمان کے حکم سے نہیں. اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم نے سلمانی کیا کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے. اللہ پاک کا حکم تھا, آرڈر تھا ان کو. وہ میں یزید, اور جو بھی گناہ فرمانی کرے گا ان سے, جنوں انسانوں میں سے, الامر, ہمارے امر کی, نزدیک ہو من عذاب السعیر, چکھائیں گے ہم اس کو بڑھتی آگ کا عذاب. یعملون لہ, کام کرتے تھے سلیمان پیغمبر کے لیے, ما یشاء, جو سلیمان پیغمبر چاہتے تھے, محاریبا, بڑے بڑے محاری, مسجدیں بناتے تھے, محل قلعے بناتے تھے. وتماثیلا, اور زیرو چیزوں کی تصویریں بناتے تھے. وجفان, اور پیالے بناتے تھے. کل جواب بنے پھولوں کے. وقدور الراسیات, جمی ہوئی ہانڈیاں, دیگیں جو جمنے والی تھی, ایک ہی جگہ رہتی تھی, اس میں کھانا پکتا ہوگا. اے ملو, فرمایا عمل کرو والے داؤد, اللہ کا شکر کرتے ہوئے. وقلیل من عبادی الشکور, کم ہے میرے بندوں میں جو شکر کرنے والے. فلما قضینا, جب ہم نے مسلط کر دیا علیہ الموت, اس سلیمان پہ کس کو, موت کو. آج نبیوں کی موت نام لے کر اللہ نبی کی موت کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ شک نہ رہے کہ ان کو موت نہیں آئی. معاذ اللہ مالا موت ہی, نہیں بتلایا ان کو جنوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے متعلق, بلکہ کس نے, ایک زمین کے کیڑے نے, کہ وہ کیا کرتا تھا, کھاتا تھا اس کی لاٹھی کو. فلما خرب, جب گر پڑے سلیمان علیہ السلام, تبین الجن, جنوں کو پتہ لگ گیا. اللہ قالوا یعلمون الغیب, اگر ہوتے وہ جانتے غیب کو, لا ٹھہرتے وہ ذلیل کرنے والے عذاب میں. قال لکم, البتہ تحقیق تھی واسطے قوم سبا کی بیچ تھی, بس کنیم, ان کے گھروں میں, یعنی ان کے شہر میں, آیت اللہ پاک کی قدرت کی نشانی. وہ کیا تھی, جنتانی عن یمین وشمال, دو باغ تھے دائیں اور بائیں. کلو من رزق ربکم, کہا اللہ پاک نے کھاؤ تم اپنے رب کے رزق کو, واشکروا, اس کو شکر بھی کرو. بلدۃ طیبہ, یہ پاکیزہ شہر ہے, اور اب
غفور ہے. فارض فصل نے اراد کیا اللہ کی توحید سے. فارسل علیہم بس بھیجا ہم نے ان پہ سیل الارض بند کا سیلاب. بدل اور بدل دیا ہم نے بجنت ان کے باغوں کو جنتین دو اور باغوں سے. دو اور باغ کیا تھے؟ زوات اوپر خمسین وہ بد مزہ پھل والے تھے. وہ اصل اور جھاڑو کے درخت کئی. وہ شریع من سدر اور کئی کم تھے کچھ بیریوں کے درد وہاں پیدا ہو گئے. باغ باقی دونوں باغوں میں تباہ ہو گئے. ذالک جزینا یہ سزا دی ہم نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے. وحال مجاز نہیں سزا دیتے ہیں وہ کافروں کو. وجعلنا بینہم اور بنا دیا ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی. فلسطین کی بستیاں مراد ہیں. فیہا قرن ظاہر ظاہرہ بستی میں جو سڑک جاتی تھی روڈ جاتا تھا ان کے شہر سے فلسطین کی بستیوں تک رستہ اس کے اوپر اللہ پا دے اور بستیاں بنا دے نمایاں نظر آتی تھی. وہ قدرنا اور اندازہ لگایا ہم نے ان بستیوں میں سے چلنے کا. یعنی اندازے سے اللہ فرمان بستیاں بنائی. 2 میل کے فاصلے کی 5 میل کے فاصلے کی. یہ بستی اندازے کے ساتھ یہاں سے یہاں تک اتنے وقت میں پہنچا جاتا ہے. اس بستی اتنے وقت میں پہنچا جاتا ہے. سیرو فیہا لیالی اللہ نے فرمایا چلو تم ان میں یعنی بستی میں راتوں کو چلو دن کو چلو. امن سے کوئی ڈر خوف نہیں امن سے سفر کرو. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے کتنا انعام کیا. انہوں نے کیا کہا؟ ربنا باعث بین اے ہمارے دوری کر دے ہمارے سفروں کے درمیان. وزال ابو انفسهم ظلم کیا انہوں نے اپنے نفسوں کو کفر شرک کر کے. اللہم احادیثا بس کر دیا ہم نے ان کو قصے کہانی افسانے بنا دیا. ومزلناہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس واقعہ کے اندر کیا ہے؟ البتہ دلیلیں ہیں اللہ پاک کی توحید کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے شکر کرنے والوں کے لیے. بیٹھے سارے انتظار بیٹھے آج صبح کی نماز میں ایک ساتھ ماشاء اللہ یہ پانی پورا لگ ہی رہنا ہے. ادھر مرضی شروع کر لو ادھر شروع کر لو ٹھیک ہے. ادھر کر لو ادھر کر لو ادھر کر لینے. ہاں جی یہ تو سارے ساتھی آئے ماشاء اللہ میں. ساتھی سب آئے تھے بھائی اور کوئی ساتھی ہے 100 روپیہ بھی لے نہیں ہے تو ادھر پیسے پکڑ کے لا یہ تو کم کرے گا چل کم. ہاں جی اور کون ساتھی ہے جو نہیں ہے اپنے آپ ہی پیسے دے دے بھائی. ہم آنا کی تو 100 روپیہ تو اس آئے جو صبح کی نماز میں نہیں آئے. اللہ کے بندے کیا کر رہے نماز بھی نہیں میرے کہنے پڑتے. اللہ پاک کا حکم اللہ کے رسول کا حکم ہے. میں بھی تمہارا کہہ رہا ہوں میں تمہاری کتنی میں 5 میں 6 گھنٹے میں تیاری کرتا ہوں پھر مزہ کروں گا. اتنا بھی تم کر سکتے جو 100 روپیہ اور لے گیا تم واپس. ہاں جی جا پائے اپنے آپ ہاں صبح دے دے کوئی گل نہیں دار کر سکتے بالکل نہیں دیتا. ہاں جی اور کون ہے جو نئے ساتھی ان سے نہیں لینے ہیں. عالم صاحب ہمارے بھائی اس طرح نئے ساتھی ان سے نہیں لینے ہیں. جو پرانے سارے 3-4 سال سے پڑھنے ان سے ادھر آ ادھر اور کون ہے ادھر شاد بھائی کیا بھائی چلو چھڑ دو کہ نہیں کیا نہیں کہیں کہہ رہے نہیں بھائی نہیں تھے.